امام علی مقام حاجز کے علاقے میں پہنچے۔ وہاں سے آپ نے اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھا کہ مجھے مسلم بن عقیل کی طرف سے خط ملا تھا، جس میں نیک نیتی سے میری مدد کرنے کے لیے آپ لوگوں کی آمادگی کا اظہار تھا۔ میں اپنے اور آپ کے لیے خدا سے انجام بخیر ہونے کا طالب ہوں۔ ایلچی جیسے ہی خط لے کر کوفہ روانہ ہوا، جوں ہی قادسیہ پہنچا تو حسین بن نمیر نے اسے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ ابن زیاد نے ایلچی کو حکم دیا کہ تم منبر پر جا کر کاذب کے بیٹے کاذب کی بدگوئی بیان کرو، معاذ اللہ۔ ایلچی منبر پر چڑھ گیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، اے لوگو، میں امام حسین سے مقام حاجز پر الگ ہوا ہوں۔ انہوں نے مجھے بطور ایلچی آپ کی طرف بھیجا ہے، لہٰذا آپ لوگ انہیں خوش آمدید کہیں۔ ابن زیاد نے ایلچی کو قید کر کے محل کی چھت سے گرا دینے کا حکم دیا اور قتل کر دیا۔ امام علی مقام کو مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو شہید کر دینے کی خبر پہنچائی گئی۔ امام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہا، خدا ان دونوں پر اپنی رحمت اور بخشش کرے۔ امام سے عرض کی گئی، اے ابا عبداللہ، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ اسی جگہ سے واپس ہو جائیں، کیونکہ کوفہ میں آپ کا کوئی یار و مددگار موجود نہیں۔ حضرت نے فرمایا، ان دو دلیروں کے مرنے کے بعد زندگی میں کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ ہمیں اس بات سے اندازہ ہو گیا کہ امام علی مقام آگے جانے کے لیے تیار ہیں۔ امام علی مقام کے سفر کی ہر اگلی منزل میں ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب آپ زبالہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے قیام کیا اور ساتھیوں سے خطاب کیا۔ خدا کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد بلند آواز میں اس طرح کلام شروع کیا، اے لوگو، میں نے تمہیں یہ کہہ کر اکٹھا کیا تھا کہ عراق کے لوگ میرے تابع ہیں، لیکن اب خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ قتل ہو چکے ہیں اور ہمارے شیعوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، لہٰذا ہر جوان جو نیزہ شمشیر کھا کر صبر کر سکے وہ ساتھ رہے، ورنہ یہاں سے چلا جائے، میں اپنا حق معاف کرتا ہوں۔ یہ سن کر مجمع پر خاموشی طاری ہوگی۔ کئی لوگ ایک ایک کر کے دائیں بائیں نکل گئے، یہاں تک کہ صرف آپ کے اہل بیت اور خاص دوست باقی رہ گئے۔ یہ 72 لوگ تھے اور انہوں نے قسم کھائی کہ ہم یا تو بدلہ لیں گے یا اپنی زندگیوں کا اختتام کر دیں گے۔ جب امام عالی مقام ستوہ کے مقام پر خیمہ زن تھے تو دور سے ایک عکس نظر آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ دیکھو یہ سیاہی کیسی ہے؟ تو عرض کرنے لگے، ہم نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا، دوبارہ نظر دوڑاؤ۔ کہنے لگے، بہت سے گھوڑے ہماری جانب آ رہے ہیں۔ وہ ہزاروں گڑھ اسوار تھے جن کا سربراہ ہر بن یزید ریاحی تھا۔ ہر کا لشکر امام عالی مقام کے سامنے آ کر ٹھہر گیا اور درخواست کی کہ اے امام عالی مقام، ہمیں سیراب کیجیے، ہم پیاسے ہیں۔ امام نے فرمایا، ان سب کو اور ان کے گھوڑوں کو پوری طرح سے سیراب کرو۔ نماز کے بعد امام عالی مقام ایک بلند مقام پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا، تم لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ کا نفع ہمارا نفع ہے اور آپ کا مخالف ہمارا مخالف ہے اور آپ کے علاوہ ہمارا کوئی امام نہیں۔ ہر نے کہا، خدا کی قسم میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے آپ کو خط لکھا۔ آپ نے 2 بوریاں جو خطوط سے بھری ہوئی تھیں منگوائیں۔ ہر نے کہا، میں ان لوگوں کو نہیں جانتا، میں تو فقط اس امر کا پابند ہوں کہ آپ کو کوفہ پہنچاؤں اور کوفہ پہنچائے بغیر آپ سے جدا نہ ہوں۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا، اس سے پہلے تجھے موت آ جائے گی۔ امام عالی مقام نے اپنے قافلے کو واپسی کا حکم دیا، لیکن ہر کے لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، ہلاکت ہو تم پر، تم کیا چاہتے ہو؟ ہر نے پھر وہی دہرایا کہ میں آپ سے اس وقت تک الگ نہ ہوں گا جب تک کوفہ نہ پہنچا دوں۔ بہرحال کافی تکرار کے بعد اس بات پر رضامند ہوا کہ نہ مدینہ جائیں اور نہ ہی کوفہ کی راہ لیں، بلکہ اس کے درمیان کوئی تیسرا راستہ اختیار کریں تاکہ میں ابن زیاد کو لکھ سکوں کہ مجھے اس کام سے الگ کر دے۔ چنانچہ امام عالی مقام ایک تیسرے راستے پر چل پڑے۔ ہر ان کے ساتھ چلتا رہا اور کہتا رہا، اے ابا عبداللہ، خدا را آپ نے جان کی حفاظت کریں، اللہ کی قسم اگر آپ نے جنگ کی تو آپ مارے جائیں گے۔
امام عالی مقام کے پہنچنے سے پہلے ہی 2 لشکر کربلا پہنچ چکے تھے۔ اس کربلا کے مقام پر امام عالی مقام کے گھوڑے کے قدم رک گئے۔ امام گھوڑے سے اتر آئے اور دوسرا گھوڑا بدلا، وہ بھی ایک قدم نہ بڑھا۔ اس طرح امام نے یکے بعد دیگرے 7 گھوڑے بدلے، لیکن کوئی گھوڑا وہاں سے ایک قدم آگے نہ بڑھا۔ جب حضرت نے یہ دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا غازریہ۔ فرمایا، اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ کہا نینوا بھی کہتے ہیں۔ فرمایا، کوئی اور نام؟ کہا شادی الصراط۔ پھر فرمایا، اس کے علاوہ بھی کسی اور نام سے پکارتے ہیں؟ کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا، بس یہیں اتر جاؤ، یہی ہماری آرام گاہ ہے، یہیں ہمارا خون بہے گا اور یہیں پر حرم کی حرمت پامال ہوگی۔ اس جگہ ہمارے مرد مر جائیں گے اور بچے ذبح کیے جائیں گے، یہیں پر ہماری قبریں ہوں گی اور لوگ زیارت کو آئیں گے۔ نانا کی قبر نے مجھ سے یہی وعدہ لیا تھا اور اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا فوج کا دستہ جو کربلا میں امام عالی مقام کے ساتھ جنگ کے لیے پہنچا، اس کا علم بردار عمر بن سعد تھا۔ 1000 سوار اس دستے میں شامل تھے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے شیشم رجی کو 4000 سوار کا دستہ دے کر روانہ کیا، پھر عروہ بن کیس کو 4000 سوار دے کر بھیجا، پھر سنان بن انس کو 4000 سوار دے کر روانہ کیا۔ اس طرح کوفہ سے 80,000 کی تعداد کربلا میں اکٹھی ہو گئی، جن میں ایک فرد شام یا حجاز کا نہیں تھا۔ کفار کی فوج نے امام عالی مقام کے ہمراہیوں کے نزدیک تیرے ڈال دیے۔ عمر بن سعد نے کثیر بن شہاب کو بلوایا اور کہا، جاؤ امام حسین سے پوچھو کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں اور ہمارے خلاف کیوں جنگ کا ارادہ ہے۔ کثیر نے امام حسین کے خیمے کے نزدیک آ کر بلند آواز سے کہا، اے حسین، آپ کا یہاں آنے کا سبب کیا اور کیوں ہمارے ساتھ جنگ کی تیاری ہے؟ امام عالی مقام نے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ کسی نے عرض کی، یہ دنیا کا بدترین مرد ہے۔ فرمایا، اس سے پوچھو کیا چاہتا ہے۔ اس نے جواب دیا، میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں۔ زہیر بن قین نے کہا، اپنا اسلحہ زمین پر رکھ اور اندر آ جا۔ اس نے جواب دیا، میں اسلحہ نہیں۔ زہیر نے کہا، جہاں سے آیا ہے واپس چلا جا۔ وہ ابن سعد کے پاس چلا گیا اور تمام ماجرا کے سنایا۔ عمر بن سعد نے خزیمہ خاندان کے ایک دوسرے شخص بھیجا۔ اس نے بھی امام کے خیمے کے سامنے آ کر بلند آواز میں عمر بن سعد کا پیغام دہرایا۔ امام حسین نے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ عرض کی، یہ شخص بذات خود نیک آدمی ہے، لیکن اس وقت عمر بن سعد کا پیغام لے کر آئے۔ فرمایا، پوچھو کیا چاہتا ہے؟ جواب دیا، امام کے پاس آنا چاہتا ہے۔ زہیر بولے، اسلحہ باہر رکھ، اندر آ جا۔ اس نے اندر آ کر عرض کی، مولا کیا وجہ ہے؟ آگ کا کیا ارادہ ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا، تم لوگوں کے خطوط۔ وہ بولا، جن لوگوں نے آپ کو خط لکھے وہ سب اس وقت ابن زیاد کے خاص مصائب بنے بیٹھے ہیں، لیکن میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ پر اپنی جان نہ قربان کر دوں۔ حضرت نے فرمایا، تو نے اپنی جان ہمارے لیے پیش کی ہے، خدا تجھے اس کا اجر دے گا۔ یہ شخص امام عالی مقام کے ساتھ رہا یہاں تک کہ شہادت پائی۔ عمر بن سعد فرق کے عبور کر کے امام عالی مقام کے لشکر کے نزدیک پہنچ گیا اور ہر رات امام عالی مقام کو بلوا کر رات کے آئے تک بات چیت کرتا رہتا تھا۔ خولی بن یزید امام عالی مقام کے خلاف سخت بغض رکھتا تھا۔ خولی نے ابن زیاد کو ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا، اے امیر، عمر بن سعد ہر روز امام عالی مقام سے ملاقات کرتا ہے اور رات دیر تک گفتگو کرتا رہتا ہے اور حسین کے لیے رحم و مہربانی کے جذبات رکھتا ہے۔ اس کو حکم دیں کہ وہ یہاں کی ذمہ داری میرے سپرد کر کے تیرے پاس حاضر ہو، یا پھر میں تیری جانب سے اس کی خبر لوں۔ خولی کا خط ملتے ہی ابن زیاد نے عمر بن سعد کو خط لکھا، اے پسر سعد،
مجھے خبر ملی ہے کہ تو ہر رات امام عالی مقام سے بہت دیر تک محو گفتگو رہتا ہے۔ جو ہی میرا یہ خط تجھے ملے، حسین کو مجبور کر کے وہ میری اطاعت کرے، اگر نہ کرے تو ان پر پانی بند کر دو۔ میں یہود و نصارہ کے لیے پانی کی اجازت دیتا ہوں، مگر حسین اور ان کے خاندان پر بند کرتا ہوں۔ جو ہی عمر بن سعد کو ابن زیاد کا خط ملا، حجر بن حور کو 4000 کا لشکر دے کر حکم دیا کہ نہر پر پردہ بٹھائے اور امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دے۔ 4000 کا لشکر شیش بن ربی کو دے کر یہی ہدایت کی کہ نہر پر جائیں اور امام پر پانی کی بندش کریں۔ یہ 8000 کا لشکر نہر کے چاروں طرف پھیل گیا۔ امام عالی مقام نے وہ رات گزاری۔ صبح ہوئی، باہر نکل کر دیکھا کہ چاروں طرف دشمن کے لشکر کا ہجوم ہے۔ حضرت اپنی سواری پر بیٹھ کر نکلے اور آواز بلند کر کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، لوگو خاموش ہو جاؤ۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت نے حمد باری تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، میرا حضرت نسب بیان کرو کہ میں کون ہوں۔ پھر اپنے حزب نسب کا جائزہ لو اور بتاؤ کہ میرا قتل تمہارے لیے کہاں تک جائز ہے، جبکہ میں پیغمبر خدا اور ان کی دختر کا فرزند ہوں۔ میں خدا اور اس کے رسول کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ کیا حضرت حمزہ سید شہداء میرے والد کے چچانا تھے؟ اور کیا میرے نانا کا یہ فرمان میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں تم تک نہیں پہنچا کہ یہ دونوں نوجوان جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ شمر ملون بولا، میں خدا کی صرف ایک نسبت سے عبادت کرتا ہوں۔ آپ کیا بول رہے ہیں میں نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد امام عالی مقام لوگوں سے گویا ہوئے، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے مجھے ایسے خط نہیں لکھے کہ ہمارے پاس آؤ اور ہمارا نفع نقصان آپ کا نفع نقصان ہے؟ ان سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ حضرت نے فرمایا، اچھا، اب اگر مجھے پسند نہیں کرتے تو مجھے آزاد چھوڑ دو تاکہ میں جہاں چاہوں چلا جاؤں۔ قیس ابن اشعث بولا، ابن زیاد کا حکم مان لیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، خدا کی قسم میں ایسے ذلیل کمینوں کے ہاتھ پر اپنا دست بائیت نہیں رکھ سکتا، نہیں ایسے لوگوں سے کوئی عہد و پیمان باندھ سکتا ہوں۔ ظہیر بن قرین نے آگے بڑھ کر بلند آواز سے کہا، اے لوگو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو نصیحت کرنا فرض ہے۔ ہم اور آپ ایک دین پر قائم ہیں۔ خدا نے ہم سب کو خاندان پیغمبر کے بارے میں ایک امتحان میں ڈالا ہے کہ وہ دیکھے ہم کیا کرتے ہیں۔ میں تم سب کو ان کی مدد کرنے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ جناب ظہیر کی یہ گفتگو سن کر سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک تمہارے آقا اور ان کے ساتھیوں کو قتل نہ کر دیں یا ان سے یزید کی بیعت نہ لے لیں۔ شب عاشورہ کے موقع پر امام عالی مقام نے اپنے جانثاران سے خطاب فرمایا کہ یہ قوم صرف میری جان کی دشمن ہے۔ اس شب کی تاریکی میں جدھر چاہو چلے جاؤ۔ تمام اصحاب نے عرض کی، اے رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند، ہم کس من سے آپ کے جد اور آپ کے والد گرامی سے ملاقات کریں گے؟ ہم ہرگز یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم اپنی جانوں کو اب پر قربان کر دیں گے۔ امام عالی مقام نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ وہ رات ختم ہو گئی۔ صبح کو اذان و اقامت کے بعد حضرت نے اپنے اصحاب کے ہمراہ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے نانا کا امامہ سر پر رکھا، آپ نے والد کی تلوار ذوالفقار ساتھ لی اور زرہ لی اور دشمن کے لشکر کی جانب چلے اور انہیں یوں مخاطب کیا، اے لوگو سنو، دنیا فانی ہے، اپنے رہنے والوں کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتی رہتی ہے۔ لوگو تم اسلامی شریعت کو جانتے ہو، قرآن پڑھتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول اور امین ہیں۔ تم ان کے فرزند کو ظلم اور دشمنی سے قتل کرنے کے در پہ ہو۔ تم دیکھتے ہو فرات موجیں مار رہا ہے، یہود عیسائی جانور چرند پرند سب ہی فرات سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، لیکن رسول کا جگر گوشہ پیاس کی شدت سے ہلاک ہوا چاہتا ہے۔ لنو نے جواب دیا، اپنے کلام کو مختصر کرو، آپ کو اور آپ کے اصحاب کو پانی کا ایک قطرہ نہ ملے گا، بلکہ شربت مرگ کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت اپنے اصحاب کے پاس واپس تشریف لائے اور فرمایا، شیطان نے اس قوم پر پورا غلبہ کر لیا ہے اور ان کے دلوں سے خوف خدا محو کر لیا ہے۔ دوسری طرف عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے سرداروں کو جمع کیا۔ شمر بن زالجوشن کو 20,000 سوار دے کر میمنہ پر، خولی بن یزید السجی کو 20,000 سوار کے ساتھ میسرہ پر اور باقی لشکر کو درمیان میں کھڑا کر دیا۔ امام عالی مقام نے بھی
ज़हीर बन कै को 20 सवारों के साथ मेमना में और हलाल बिन नाफे को 20 सवार देकर मैसरा में खड़ा कर दिया। खुद और बाकी अफराद कल्ब लश्कर में खड़े हो गए। ख्वातीन और बच्चों को खैमों के अंदर रहने का हुक्म दिया। खैमों के 3 तरफ खंदक खोद कर इसमें लकड़ियां भर के आग लगा दी ताकि दुश्मन एक ही जानिब से हमला कर सके। इम्ज़ियाद के लश्कर का एक सवार खंदक के पास आकर चलाया, ए हुसैन, तुझे आखिरत में जहन्नम की आग में जलने से पहले दुनिया की आग में जलने की जल्दी है। इमाम आली मकाम ने अपने असहाब से कहा, ये कौन शख्स है? अर्ज़ की, ये ज़ीरा कुल्बी है। इमाम आली मकाम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस मलऊन को आखिरत की आग से पहले दुनिया की आग में जला दे। अभी इमाम आली मकाम की बद्दुआ के कलिमात ख़त्म ना हुए थे कि इस लईन के घोड़े ने अपने अगले पांव इस तरह उठाए कि वो लईन सर के बिल खंदक में जा गिरा और जलकर हलाक हो गया। इसी वक्त इमाम आली मकाम के लश्कर के असहाब ने तकबीर बुलंद की और कहा, कैसी दुआ थी और कितनी जल्दी मकबूल हुई। फिर दोनों तरफ के सिपाहियों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। फरीकैन के दरमियान सख्त जंग हुई। असहाब हुसैन बेजिगरी के साथ दुश्मन से लड़ते रहे, यहाँ तक कि दोपहर हो गई। जब इब्न साद ने यह हाल देखा तो हुक्म दिया कि खैमों को आग लगा दी जाए। हजरत ने अपने असहाब से कहा, इन्हें आग लगाने से रोको। शिमर ने इमाम आली मकाम के खैमे पर हमला किया और पुकारा, आग लाओ ताकि उन जालिमों के खैमों को जलाएं। असहाब हुसैन ने जवाबी तौर पर हमला करके इसे खैमा से दूर भगा दिया और फरमाया, हलाकत हो तुझ पर ए शिमर, तो रसूलुल्लाह के खैमे को जलाता है। शिमर ने गजबनाक होकर अपने साथियों से कहा, मुलकर हमला करो और उन सबको हलाक कर दो। ये सुनकर तमाम सिपाही दाएं बाएं फैल गए और हर तरफ से तीरों की बारिश शुरू कर दी, जिसके नतीजे में इमाम आली मकाम के कुछ असहाब शहीद हो गए और कुछ जख्मी हो गए। इसी दौरान अबू समामा इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, मौला, हम अनकरीब शहीद हो जाएंगे, नमाज का वक्त आ पहुंचा है, हम आपकी ईमान अफरोज क़यादत में नमाज पढ़ लें। इमाम ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहमत करे। अजान के बाद इमाम हुसैन ने उमर बिन साद को मुखातिब करके कहा, तूने शरीयत इस्लाम को भला दिया है, क्या तू हमें नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देगा? उमर बिन साद ने तो कोई जवाब न दिया। हसीन बिन नुमीर चलाया कि हुसैन, नमाज पढ़ना हो तो पढ़ लो, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, मुआज़ अल्लाह। हबीब इब्न मुज़ाहिर ने जवाब दिया, ए शराब गौर की नस्ल पलीद, तुझ पर हलाकत हो। इमाम आली मकाम की नमाज तो कबूल ना हो और तेरी नमाज कबूल है। हसीन ये सुनकर गुस्से की हालत में मैदान में आ गया और ये कहा, मेरी तलवार के वार को रोके देखा हबीब, एक शेर पहलवान तेरे मुकाबले में आया है, उसके हाथ में नंगी तलवार है, उसकी चमक शेर को डराती है। ए हबीब, मैदान में सामने आओ। जोनी हबीब बिन मुज़ाहिर ने हसीन की ये गुफ्तगू सुनी, इमाम आली मकाम को अलविदाई सलाम किया और अर्ज़ की, अब मैं इंशाअल्लाह अपनी नमाज बेहिश्त में अदा करूँगा और आपकी खैरियत आपके जदवाले गिरामी और ब्रादर गिरामी को पहुँचाऊँगा। इसके बाद हसीन पर ऐसा हमला किया और उसके सर पर ऐसी कारी ज़रब लगाई कि वो उसका घोड़ा ज़मीन पर गिर गए। चाहा कि उसका सर काट कर ले आए, लेकिन उसके साथियों ने हबीब पर हमला करके दूर कर दिया। उसके बाद उन्होंने बनी तमीम के एक शख्स पर हमला किया और उसे भी वासिल जहन्नम किया और मजीद 35 लईनों को कत्ल किया। उसके बाद बहुत से सवारों ने मिलकर हमला करके हबीब को शहीद कर दिया।